औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मैसेज स्पीक्स। जामिया कराची के अंदर आजकल एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस्तादा हड़ताल पर हैं और मसला ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम के बाद एक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर के तकर्रुर करने का इजाज़त दे दी है और इस पे इस्तादा इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए आज मैंने यहाँ ज़हमत की अपने स्टूडियो में डॉक्टर मारूफ बिन रऊफ़, आप सेक्रेटरी हैं कराची यूनियन कुड्स के, और इसके साथ साथ आप फफासा के रुकन भी हैं। फफासा क्या है और बाकी कुड्स क्या कहती है, इस सारी चीज़ों में हम डॉक्टर मारूफ बिन रऊफ़ से बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब ये हम आप यहाँ आए हैं, मौजूद हैं कुड्स कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स सोसाइटी, यही है? जी हाँ। ये आप लोग और फपासा के प्लेटफ़ॉर्म से आप इज़हार एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों को है क्या, शिकायत क्या है आपको गवर्नमेंट के मसले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जो 18 अमेंडमेंट की है उसको अगर हम बात समझें कि 18वीं तरमीम जिस वक़्त लॉन्च की गई थी, तो उस वक़्त इसके मुतालिक ये ख़्याल था और सब लोगों ने इसकी सताइश की थी कि इसके नतीजे में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतक़ली जो है वो अमल में आएगी। लेकिन अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की ये जो काम है उसके नतीजे के अंदर इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की बजाय इख्तियारात को निचली सतह से मुंतकिल कर लिया जाए, उसको भी अपने पास जो है होल्ड कर लिया जाए। तो ये एक बुनियादी मसला है कि जो हम महसूस करते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुकूमत ने द सिंध यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस लॉ अमेंडमेंट रूल नंबर 4 2025 असम्बली में जब पेश किया तो बगैर एजेंडे के आउट ऑफ टर्न पेश किया गया। ठीक है, ये इख्तियार है, बाज़ वालों से इख्तियार होता है कि ठीक है उसको पेश कर दिया जाए। मेरा ख़्याल ये एक इंतहाई अहम मामला था कि जिसके अंदर हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए था। उस वक़्त जो कमेटी इसकी स्टैंडिंग कमेटी बनी है उसमें तकरीबन 17 मेंबर्स हैं। 17 में से तकरीबन 13 एमपीएज़ हैं और 3 जो है वो मुख्तलिफ़ इनके सेक्रेटरीज़ हैं। 13 एमपीएज़ में से अक्सरियत जो हुकूमती पार्टी की और 1 अपोज़िशन की पार्टी के फ़र्द को इन्होंने उस कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में लिया है। तो मेरा एक सवाल बुनियादी तौर पे ये भी बनता है कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि आप असातिज़ा में से वाइस चांसलर में से ये जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे फिनोमिना के उनको जो है उस भी इस कमेटी में लेते और उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात को सुनते। बहरहाल इस वक़्त सिचुएशन ये है कि स्टैंडिंग कमेटी अपनी चीज़ों को फाइनल करेगी और मुतवक्का ये है कि कमिंग वीक में पीर, मंगल, बुध किसी भी दिन जो है उसको असेंबली में पेश कर लिया जाएगा। हमें ये महसूस होता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमें इस बात का जवाब दे, बल्कि अगर मैं ये बात कहूँ कि उसे वो क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई थी कि जिसके बायस उन्होंने इस पूरे लॉ को जो है वो चेंज करने की कोशिश की है। अगर आप ये कहते हैं कि बिलफ़र्ज़ हम समझ लेते हैं कि जी ठीक है, वाइस चांसलर्स का कुछ कहत-ए-रिजाल है या वाइस चांसलर सही परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या हम ये बात उनसे पूछने में हक़-ब-जानिब नहीं होंगे कि क्या उन्होंने उन वाइस चांसलर की ट्रेनिंग का कोई एहतमाम किया? नीपा और इस तरह के बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। क्या वहाँ पे कोई ट्रेन्ड वाइस चांसलर्स उन्होंने बनाने की कोशिश की? क्या अगर ऐसा कोई इश्यू था तो 2 साल, 4 साल की क्योंकि टेन्योर होता है, तो क्या 2 साल के बाद उन्होंने कुछ लोगों को डिसोन किया, डिस्कनेक्शन उनकी जो सर्विसेज़ थी उसको डिस्कनेक्ट किया या नहीं किया? और इसी के साथ अगर इसके अलावा भी कोई और मसला इस तरह का वो महसूस करते हैं, तो क्या कोई थर्ड पार्टी ऑडिट उन्होंने जो है वो सरअंजाम दिया या नहीं दिया? हालाँकि इस वक़्त जामियात के अंदर जो उन्होंने एक हायरार्की डेवलप की है उसमें डायरेक्टर फाइनेंस भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कंट्रोलर भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो गोया ये तो हमारा सवाल है सिंध गवर्नमेंट से कि वो इस तरह का अमल क्यों सरअंजाम दे रही है? महसूस ये होता है कि जिस तरह से बतदरीज सिंध गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में किया है। अगर उन उस कंट्रोल के नतीजे के अंदर कुछ वो बेहतर पोज़ीशन होती तो यकीनन हम खुशामदीद कहते। लेकिन आप मुझे बताइए वो कौन-सा ऐसा शोबाए ज़िंदगी है जहाँ पर जिसको हम बड़े फ़ख्र से बयान कर सकें? अगर आप कुछ चीज़ों को देखने का आपको ज़ाहिर है आप साफ़ी हैं, आप देखते हैं। मेरा ख़्याल है कि शोबे तालीम की आप मिसाल ले लें, चाहे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, आज आप देख रहे हैं पूरा कराची, पूरा सूबा जो है एक तरीक़े से सरापा एहतिजाज हुआ हुआ है। इसी तो आप लोगों की फबासा के प्लेटफ़ॉर्म से सिंध गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदों से कभी बातचीत हुई इस मौज़ू पे? आपने बैठ के बात की, उन्होंने बुलाया आपको, कुछ ऐसे मामला हुआ? जी, दिसंबर के शुरू में जब इस मामले को लाया गया तो हमने उस पे फफासा की मीटिंग की थी और उस मीटिंग के नतीजे के अंदर एक ब्लैक डे अनाउंस किया गया। ब्लैक डे पूरी सिंध की जामियात में मनाया गया। तो उसके बाद जो है वो सिंध एचईसी से राब्ता हुआ, उन्होंने हमें बुलाया और सेक्रेटरी सिंध एचईसी, चेयरमैन सिंध एचईसी और सेक्रेटरी जो यूनिवर्सिटी बोर्ड्स हैं गुलाम अब्बास बलोच साहब, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी ने जो है वो फपासा के साथियों से मुलाकात की थी। और उस वक़्त इन्होंने ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट है हम लाना चाह रहे हैं, 2-3 इश्यूज़ का मामला है बहरहाल। तो उसमें जो पहला बुनियादी इश्यू इस वक़्त ज़ेर बहस है
کہ جس میں جامعات کے جو وائس چانسلرز ہیں ان کے لیے جو بنیادی شرط تھی کہ جس میں ان کا پی ایچ ڈی ہونا، ان کا پروفیسر ہونا یا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہونا، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آبلک کر دیا ہے، اور اب کوئی بھی 21 گریڈ کا جو فرد ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بطور وائس چانسلر جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے یا اس کو جو ہے نومینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ پول بڑھانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے، اور جو روٹین ہے وہی ہوگا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پول آپ دیگر شعبۂ زندگی کے حوالے سے بڑھائیں گے؟ کیا کوئی اسسٹنٹ کمشنر، کیا کوئی ڈپٹی کمشنر، کیا کسی میڈیکل ہسپتال کا ایم او یا ایس ایم او جو بھی ہوتا ہے، اور دیگر محکموں میں اے جی پی آر میں وغیرہ وغیرہ اتنے شعبوں میں کیا جامعات سے 21 گریڈ کا کوئی افسر وہاں جا کے اس ٹرن کو لے سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ اہم بات ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، اور وہی بات جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی کہ جو اس وقت صورتحال ہے، یعنی کہ آپ کوئی اگر پروجیکٹ لینا چاہیں تو وہاں پہ 30% 50% کا ایک ریشو طے ہے، اس کے بغیر آپ وہ لے نہیں سکتے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور بہت اہم ایشو جو کہ درپیش ہے، اسی کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے نئے اساتذہ کی بھرتیوں پر پابندی لگائی ہے، اور جو اساتذہ بھی اب بھرتی کیے جائیں گے نئے، ان کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو ملازمت ہے وہ کانٹیکچوئل ہوگی، مستقل نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں جامعات جو ہے وہ ایک اٹانومس باڈی ہیں، ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، اس کو جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ابھی ہماری لاسٹ سینٹ کی ایک میٹنگ تھی، تو اس میں ہمیں بتایا گیا اکیڈمک کونسل میں کہ ایک پروگرام کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا، تو وہاں ہمارے شاسن صاحب نے بتایا کہ اس کی اجازت انہیں لینی پڑے گی سندھ گورنمنٹ سے، اس کے بعد پھر ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جامعات کی جو اٹانومس کیفیت تھی، خود مختاری کیفیت تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ جو کانٹریکچوئل بھرتیاں ہیں اساتذہ کی، بہت ہی تشویشناک چیز ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اساتذہ کرام اس میں بہت زیادہ اس کیفیت کو فیل کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اساتذہ جو ہیں وہ کسی بھی قوم کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ لہٰذا اگر نظریاتی سرحدیں کچھ ایسے افراد کے حوالے کر دی جائیں کہ جنہیں اپنے مستقبل کا نہ پتہ ہو کانٹریکچوئل انداز سے، تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی انٹلیکچوئل فرد، کوئی انٹیلیجنٹ فرد اس فیلڈ کے اندر نہیں آئے گا۔ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جامعات جو سرکاری جامعات ہیں، اس میں وسائل کے بہت مسائل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سیلریز کا آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ مسائل ہیں، دیگر چیزیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر جاب شیورٹی بھی نہ ہو، تو اس کے نتیجے کے اندر کون سا ٹیلنٹڈ فرد ہے جو یہاں پر آئے گا اور اس جاب کو آگے چلائے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا کا سارا ٹائم سرکاری کی جگہ نجی جامعات میں جائے گا، جو کہ آج کل محسوس بھی ہو رہا ہے، پرائیویٹائزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس نجی ٹیلنٹ کی طرف جانے کے نتیجے کے اندر یہ جو سرکاری جامعات ہیں، یہ بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہم اسکولس کے متعلق سنتے ہیں کہ وہاں پیسوں کے باڑے بنے ہوئے ہیں اور کیا بنے ہوئے ہیں، بتدریج یہاں پر اسی طریقے سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ ارے ویسے آپ کو نظر کیا آ رہا ہے، گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے سارا کام کرنے کا؟ دیکھیے، مقصد تو ظاہر ہے عمل سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ بالکل ہر چیز پر ایک طریقے سے اپنا ایک عملداری قائم کر لینا، اپنا ایک وہ کیا کہتے ہیں تسلط قائم کر لینے کی جو خواہش ہے، بالخصوص 18 امنڈمنٹ کے بعد سے ہر صوبے نے اس کو جو ہے وہ لاگو کیا ہے۔ میں یہ بات کو کہ کہوں گا، کیونکہ ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو جتنا سچ ہے اس کو اتنا بیان کرنا چاہیے، کہ تمام صوبوں میں شاید ہمارا صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے کہ جہاں پر تعلیم کا فنڈ زیادہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اگین وہی سوال کہ وہ فنڈ خرچ کہاں اور کتنا جو ہو رہا ہے، تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے تمام شعبۂ زندگی میں، چاہے آپ وہ سیاسی حوالے سے اگر دیکھیں تو جو لوکل باڈیز کی گورنمنٹ تھی، اس میں جو اعتراضات میڈیا میں آتے رہیں، کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے، کچھ عوام کی طرف سے، اور اسی طریقے سے جو مختلف شعبۂ زندگی ہیں، ان سب کے اندر سیاسی طور پہ غلبہ حاصل کرنا، یہی ایک بنیادی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ چیز کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آگے اب کیا آپ کا لاہ عمل ہوگا؟ میں جو سوال میں بھی کر رہا تھا کہ سب کچھ تو ہو گیا، احتجاج بھی کر لیا آپ نے، بائیکاٹ بھی کر لیا، ہڑتال بھی ہو، آئندہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے اساتذہ جو ہے وہ کیونکہ خود اس سے پڑھے لکھے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ سنجیدہ جو ہے وہ ڈائلاگ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، تو بالکل وہ آگے بڑھے اور اس کام کو سر انجام دے۔ ہم بھی اسی طرف انشاءاللہ پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے بات چیز ایسی ہیں کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو اس وقت انسان جو بھی بن پڑے وہ کرتا ہے۔ تو ہماری خواہش کے باوجود اگر سندھ گورنمنٹ ابھی تک اس نے کوئی رابطہ میری اطلاعات کو مطابق نہیں کیا، ہماری اسٹرائک جو ہے جاری ہے، اور منڈے کو انشاءاللہ ہم نے اس پہ مزید فرد فیصلہ بھی کرنا ہے۔ ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز، چاہے وہ تدریسی حوالے سے ٹیچنگ ایسوسیشنز ہوں، نان ٹیچنگ ایسوسیشنز ہوں، ہمارے طلباء جو ہیں، طلباء و طالبات ایک بڑا ذرا اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے، اسی طرح سے مختلف سوشل جو این جی اوز ہیں،
یا کہہ لیں کہ پیرنٹس کی مختلف ایسوسیشنز ہیں، ان سب سے ہمارا جو ہے وہ رابطہ ہے، اور سبھی اس حوالے سے تشویش کا بارہ اظہار کر رہے ہیں۔ تو اگر سندھ حکومت ہم سے رابطہ نہیں کرتی اور اس کے بعد اس طرح کا کوئی پازیٹیو ڈائلاگ آگے نہیں بڑھتا، تو اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے منڈے کو ہم نے طے تو کرنا ہے، لیکن وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جس میں سے سندھ اسمبلی کا گھیراؤ بھی شامل ہے، اور اسی طریقے سے غیر معینہ مدت تک کے لیے جامعات کو بند کرنا بھی شامل ہے، گو کہ یہ ہم کسی صورت چاہتے نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے نقصان ہمارے طالب علم کا نقصان، ہمارا نقصان ہے، لیکن بعض اوقات کچھ چیزوں کو اس لیے اس سطح تک لے جانا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر شاید وہ چیز ممکن نہیں ہو پاتی ہے۔ تو بہرحال میری آپ کے توسط سے ارباب اقتدار سے گزارش ہے کہ ان تمام معاملات کے اندر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے، اور ان کی جو اس میں رائے ہے اور ان کی جو اس میں ایک اوپینین ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے فیصلے کی۔ دیکھیے یہ جو بات انہوں نے کہی کہ کوئی بھی کس گریڈ کا فرد جو ہے وہ ان کا وائس چانسلر جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی بیروکریٹ کو بنایا جا سکتا ہے۔ جو تعلیمی ادارے ہیں، جامعات ہیں، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک عام ایڈمنسٹریشن سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کہہ لیں انٹرنیشنل معاہدے کرنے ہوتے ہیں اکیڈمکلی، یہاں پر آپ کو جو ہے مختلف ریسرچز کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے وہ پلیٹ فارم دینا ہوتا ہے، یہاں پر آپ نے ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے قوانین سازی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ایک عام ادارہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی فرد آئے اور آ کے وہ ایڈمنسٹریٹولی بیٹھ جائے صبح سے شام 5 بجے تک، اور وہ کچھ چیزوں کو اٹینڈنس رجسٹر کو سیدھا کر لے یا کچھ دیگر کس طرح کے معاملات سر انجام دے رہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر کہ اگر کوئی ایسا فرد جو ہے وہ یہاں پر آ کے بینگ ایڈمنسٹریٹر بیٹھ جاتا ہے یا بینگ اے رولر کی ایسے سے بیٹھ جاتا ہے جو کہ ان اکیڈمک ایکٹیویٹیز سے ناشنا ہے، نابلد ہے، تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ پورے اس تعلیمی نظام و ڈھانچے پر انتہائی زیادہ منفی پڑے گا۔ اور کیونکہ یہ جامعات لاسٹ اسٹیپ ہیں، اس کے بعد ایک فرد ہمارا ایک بچہ جو ہے پروڈکٹ مارکیٹ میں جاتی ہے، تو آپ سوچیے کہ ایک ایسی پروڈکٹ معاشرے میں لے گی کہ جس کے نتیجے کے اندر جو اس کام کی کیپیبلٹی اور صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہوگی۔ یا تو یہ بہت اہم بات ہے کہ وائس چانسلرس کو جو ہے وہ اکیڈمک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایم ایچ اسپیک کو آپ نے وقت دیا۔ میں یہاں پر سندھ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ویسے ہی تعلیم بخودان ہے، اور جامعات میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی ہے، اور بھی اس وجہ سے طلباء اور طالبات کا ایک بڑی جو جو تعلیم کا، یہ دونوں طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کے کرتا دھرتا ہیں وہ اس پہ سوچیں گے، اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں یا ان کے نمائندے ہیں ان کو بلائیں گے، ان سے بیٹھ کے بات کریں گے، اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، رابطے میں سبسکرائب کیجیے گا، ویسے اس کو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔